بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے نجاست غلیظہ اور دوسری کو کہا جاتا ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ سے پاک ہونے کا طریقہ الگ ہے اور نجاست خفیفہ سے پاک ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ نجاست خفیفہ سے پاک ہونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور نجاست غلیظہ سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ چونکہ طہارت کا حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہم جب بھی ناپاک ہوں گے تو ہمیں پاک ہونے کے لیے دو طریقوں میں سے ایک کو اپنانا پڑے گا، وہ ہوگا نجاست کے اعتبار سے۔ اگر نجاست غلیظہ تھی تو غسل کرنا پڑے گا، اگر نجاست خفیفہ تھی تو وضو کرنا پڑے گا۔ تو نجاست غلیظہ کے لیے غسل ضروری ہے، نجاست خفیفہ کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو ہمیں غسل کا طریقہ بھی آنا چاہیے اور وضو کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف اور صرف آپ کے سامنے غسل کے فرائض آپ کی خدمت میں رکھیں گے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ جب آپ غسل کریں تو اس کے فرائض کیا ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، ان 3 فرائض میں سے ایک فرض بھی آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوتا، اور جب غسل نہیں ہوتا تو گویا آپ ناپاک رہتے ہیں، اور جب آپ ناپاک رہتے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی بھی عبادت آپ کریں گے اور وہ ناپاکی کی حالت میں کریں گے تو اس پر ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، بلکہ الٹا آپ گناہگار ہوں گے۔ تو غسل کے فرائض میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، اور کلی ایسے کرنا منہ میں پانی ڈالنا، اور منہ میں پانی جو ہے یہ حلق تک ڈالنا، حلق تک منہ میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی بھی کچی ہڈی تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے کلی تو کر لی، اپنے منہ میں پانی تو ڈال لیا لیکن حلق تک نہیں پہنچایا تو گویا اس کا فرض ادا نہیں ہوا۔ کسی نے ناک میں پانی تو ڈالا لیکن کچی ہڈی تک نہیں پہنچایا تو فرض ادا نہیں ہوا۔ تیسرے نمبر پر پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر جسم پر پانی تو ڈال دیا لیکن جسم میں کوئی جگہ بھی خشک رہ گئی تو گویا فرض چھوٹ گیا اور غسل نہیں ہوا۔